بات کرنی پڑے گی مجھے. فاسٹ بالروں کو تو سامنے کھڑے ہو کے کوشش کر لیتے مارنے کی، لیکن ان کے سامنے بولنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میرے خیال میں 3.5-4 سال پہلے دو حضرات، دو بھائی ہمارے تبلیغی بھائی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح اس کو پکڑ لیں، بہت بگڑا ہوا ہے. خیر دن رات کوشش کر کے وہ بیچارے جس طرح تبلیغ والے پیچھے پڑ جاتے تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں جب تک قبر میں نہ چلے جائیں. خیر میرے پیچھے پڑے رہے، کوشش کرتے رہے. میں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا کہ آ جاؤں گا، مل لوں گا، اور یہ وہ چوکیدار سے کہہ کے بھگا دیتا نہیں ہے. تو آخرکار ایک دفعہ محلے میں ٹیپ بال کھیل رہا تھا تو ان کے ہاتھ آ گیا میں. تو میں نے کہا چلے ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کہتے کیا ہے یہ. اس لیے کہ اس وقت بھی میں اپنی 3 وقت ہمارے پٹھانوں کا یہ ہے کہ جیسے بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے، تو اس وقت بھی 4-5 وقت کی نماز، 3-4 وقت کی نماز میں پڑھتے ہی تھا. تو ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی پہلی دفعہ میری، تو ان کے ساتھ بیٹھا. ہمارے آج بھی میرے ساتھ ہیں ایاز بھائی، عرفان بھائی. ان کی باتیں سنی تو ان کی باتوں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ شاہد آفریدی تم نے مرنا بھی ہے. تو ان کے ساتھ میں سیر روزے کا وعدہ کیا. میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ نکلیں گے. لیکن دنیا کی محبت اتنی زیادہ میرے دل میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کم عمر میں سب کچھ میرے قدموں میں رکھ دیا تھا لا کے. اوپر سے کم عمر، اس کے ساتھ شیطان بھی بڑا دوست ہوتا ہے. تو اس ماحول میں سے نکل کے پھر میں ان کے ساتھ گیا. میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ چلتے 3 دن کے لیے. تو حیدرآباد گیا تو میں نے 1 دن گزارا. میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ میں بھائی میرا انٹرویو وغیرہ ہے تو میں نے واپس جانا ہے کراچی. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. میں کہا چلے جائیں. میں گھر آیا ہوں واپس. گھر آ کے آپ یقین گاڑی روکی، اندر گیا ہوں، پھر گاڑی میں بیٹھا اور پھر حیدرآباد سیدھا گیا ہوں. ایک عجیب سی بے چینی سے ہونے لگی جب میں گھر کے اندر داخل ہوا. میں نے کہا میں کیوں لوگوں کے چھوڑ کے آیا ہوں. ایک عجیب سی بے چینی میرے اندر کہ میں کیوں لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوں. خیر ان کے ساتھ گیا، تھوڑا سا وقت لگایا. جو نماز میں پڑھتا تھا وہ 3 دن میں مجھے پتا چلا کہ میری نماز میں 9 سے 10 تو غلطیاں ہیں. تو یہ کس قسم کی میں نماز ابھی تک پڑھتا رہا ہوں. تو ان کے ساتھ جانے سے میری نماز تھوڑی بہتر ہوگی. ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق رہا. تو مولانا صاحب کو میں نے بڑا ذکر سنا ہوا تھا، بڑی ان کی ہمارے یہاں پہ عرفان میں ان کی CDs وغیرہ لا کے مجھے شوق سے، اس لیے کہ آج کل کی نئی جنریشن جو ہے ان کو تو مولانا صاحب کی بہت زیادہ فین ہیں. تو خیر CD وغیرہ سنتے رہے تو ایاز بھائی عرفان میں بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑی زبردست یہ ہے وہ ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ان کو. انسان ہوں میں بھی ایک انسان ہوں. میرے دل میں بھی بات آئی ویسی کہ یار ان کی کیا عزت ہے، مجھ سے زیادہ تھوڑی کوئی ان کی عزت ہوگی، انسان ہے. تو خیر وقت گزرتا گیا پھر میں اچانک خود ہی اس سوال کا جواب مجھے خود ہی مل گیا. یا شاید آفریدی صاحب آپ کی جو عزت ہے نا وہ جب تک اسکرین پہ ہوں نا، جب تک میں کرکٹ کھیلتا رہوں گا نا تب تک میری عزت ہے، تب تک مجھے لوگ پہچانیں گے. اور دنیاوی عزت جو ہے نا یہ وقتی طور پہ ختم ہونے والی ایک چھوٹی. شکر الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ایک نیشنل میں یہ آرٹیفیشل سی لائف ہے ہماری، ختم ہو جانے والی. اور مولانا صاحب جو کام کر رہے ہیں اس دنیا میں تو ان کا نام ہے ہی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ اس دنیا کی تیاری کر رہے ہیں جو ختم ہی نہیں ہونی، اس زندگی کی تیاری کر رہے ہیں. تو کہ میں مولانا صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور خوشی کی ماری یقین میں نے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں نے پیچھے سے موبائل نکال کے ان کی تصویر بھی کھینچی. ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا. میں نے یہ فون پہ لگے ہوئے تھے. میں نے کہا لگے رہے. تو آج میں یقین میں نے بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج میری مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوں. تو بس اسی تبلیغ کی دین کی محنت کی وجہ سے. اور باقی میرے خیال میں اتنا کافی تھا میرے لیے. لیکن آپ لوگوں سے خاص طور پر گزارش ہے جس طرح مولانا صاحب نے آپ سب جوانوں سے بات کی ہے کہ یہاں پہ شاہد آفریدی کی وجہ سے مسجدوں میں نہ آئے، کسی پرسنالٹی کی وجہ سے نہ آئے، سیلیبریٹی کی وجہ سے مسجدوں میں نہ آئے، یا صرف اللہ کی وجہ سے آئے. اب یقین کریں مجھ سے پرفارمنس نہیں ہو رہی، کرکٹ میں کچھ کر ہی نہیں رہا، بیٹنگ میں بالکل بھی کچھ نہیں ہو رہا. لیکن میں نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانی ہوتی تھی تو مسجد کی طرف جاتے تھے. تو میں نے کہا یار میں بھی اللہ کے راستے میں کیوں نہ نکلوں، فارغ بیٹھا ہوں اللہ کے راستے میں نکلوں. ایک آدھا میرا کزن ہے اس کو میں ایک دفعہ شب جمعے میں لے کے گیا ہوں. میں نے آؤ تو صحیح یار کتنے زبردست لوگ ہیں، باتیں سنو. آج ماشاءاللہ وہ 4 مہینے میں چل رہا ہے. میں نے کہا چلو اس کی نصرت پہ چلتا ہوں. مولانا صاحب کا تقاضا الگ تھا.
تو آپ تھوڑا سا اس راستے میں نکلے. جتنے بھی جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلے, بہت کچھ ملے گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, ہر طرح کی عزت دولت شہرت سب کچھ دیا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہاں آ کے مائک پکڑ کے آپ لوگوں کے سامنے باتیں کرنا شروع کر دوں, یا مسجد کی چٹائیوں پہ نرم نرم بستر چھوڑ کے میں مسجد کی چٹائیوں پہ سوؤں گرمی میں. بہت کچھ ہے اس راستے میں, خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے مجھے آ کے مسجد اللہ کے راستے میں نکل کے. نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی پرابلم, کچھ بھی نہیں, سکون مجھے بہت زیادہ ملتا ہے یہاں پہ آ کے. اور انشاءاللہ ارادہ کیا ہوا, آپ لوگوں سے بھی دعا کروں گا کہ میرے لیے لازمی دعا کیجیے گا. 4 مہینے کا ارادہ کیا ہوا انشاءاللہ کہ اللہ جلد سے جلد قبول کرے مجھے اس راستے کے لیے. اس لیے کہ مجھے اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے کہ جو میں اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں, جو مجھے قبر میں پہنچا تو سکے. ایٹ لیسٹ قبر میں شاید افریدی نے کوئی چھکے چوکوں کی جوابات تو نہیں دینے کہ کیا کر کے آیا ہوں اوپر, وہ بھی نہیں ہو رہے, تو بالکل ہی فارغ ہوں. تو بہتر یہ وہی کام کریں جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, دعوت دیں لوگوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر تو نہیں آئیں گے, ہم ہی انہی کی امتی ہیں. ہمارے لیے روتے رہے وہ, ہماری ذمہ داری ہے. ضروری نہیں کہ صرف مولانا صاحب یہ مسجدوں میں بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی داڑیوں والے, یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے ہر امتی کی, امیر غریب جو بھی ہم سب کی رسپانسبلٹی کہ ہم اللہ کے اس کلمے کو آگے تک پہنچائیں. انشاءاللہ ہم سارے حضرات اس چیز کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ تو 1 سال کے لیے تیار کریں گے, میں 3 دن کے لیے تیار کرا سکتا ہوں. ہاں جی انشاءاللہ. اب ہم آپ کے پاس آئے تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا مہمان نوازی دکھائیں نا. سال اور 7 ماہ کے لیے کون تیار ہے؟ 1 سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی اور, ہاں جی اور. یہ سارے حضرات جو ہے نا وہ داڑھی والے نظر آ رہے ہیں, کوئی بغیر داڑھی والا نظر نہیں آ رہا. 4 مہینے, نقد 4 مہینے انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. 4 مہینے, 4 مہینے ماشاءاللہ مبارک. ہمارے لیے بھی دعا کرنا بھائی. جو نقد تیار ہے وہ مسجد کی طرف آ جائیں, اور باقی حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. مولانا صاحب دعا کریں گے تو اس دعا میں حصہ لیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. جو نقد تیار ہیں وہ مسجد 3 دن ہیں, جمعہ پہ نکلیں گے. سارے حضرات تشریف رکھیں.